بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قوا امداد کن بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن بدتے بگلے نششتم جمال نشید در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم عاشق نے کہا تھا کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو ذرا بولتے جائیے کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو اور موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دیجئے تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو اور لوگوں روزانہ دعائیں کیا کرو کہ یا رسول اللہ موت تو ہمیں آنی ہے وقت پر آنی ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون کے مطابق جو لکھی گئی ہے کبھی ہمیں موت آنی ہے مگر پروردگار جب ہماری موت کا اختتام ہو جب ہم موت آئے نا تو اس سے قبل رب العالمین جو بھی ہمارا وقت مقررہ ہو تو مدینے کی حاضری ہو رب العالمین مدینے میں موت عطا فرمانا اور مدینے میں جنت البقیع میں حضرت حسنین کریمین کی امی ان کے قدموں میں قیامت تک سونا نصیب فرما دینا یہ دعا کرنا قسم خدا کی اگر یہ دعا کر کوئی مرے گا ہندوستان میں تو مرے گا ہندوستان میں مگر اٹھایا جائے گا حشر میں مدینے کے قبرستان میں لہذا حضرات آپ بھولے نہیں دعائیں کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاشق نے کہا تھا یہ دل عشق نبی میں اگر بچل جائے تو اچھا ہے ذرا بلند کے بولیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سید کی آمد سالار کی آمد نور کی آمد بشیر کی آمد وزیر کی آمد اعلیٰ کی آمد عرفہ کی آمد اکرم کی آمد عزت والے کی آمد شان والے کی آمد شکر والے کی آمد زور سے لفظوں کے بولو زور سے بولو زور سے بولو اور زور سے بولو لفظوں کے بولو نعرہ تکبیر مت بھولنا اس کو مصطفیٰ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا آقا کریم کی اگر زندگی کو آپ پڑھیں گے نا تو محترم حضرات پتا چلے گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر جب پیدا ہوئے حالت ظاہریہ میں آئے ہیں نا تو یاد تاریخ بتاتی ہے قسم خدا کی تاریخ یہ بتاتی ہے مصطفیٰ کی بچپن کی زبان میں امت کا ترانہ ہے محترم حضرات شباب پر پہنچتے ہیں امت کو یاد کرتے ہیں اور اختتام کو پہنچتے تو مصطفیٰ یاد کرتے ہیں حضرت علی کا بیان ہے جب نبی کو قبر میں اتار دیا گیا تو آخری کلمے تھے امت کو یاد فرما رہے تھے اور امت کے لیے آخری وصیت نماز کی تھی اور لوگوں نماز بھی پڑھ لیا کرو مصطفیٰ کی محبت میں زندگی گزارا کرو اس چیز کو مت بھول جانا کہ پروردگار تم سے کچھ پوچھے گا نہیں یاد رکھنا ایک ایک بات کا حساب ہوگا یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی قرآن میں فرماتا ہے سورہ نبا کے اندر الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا انسان یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے یہ سورج کی روشنی تیرے لیے ہے یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے یہ ہوائیں تیرے لیے ہے یہ فضائیں تیرے لیے ہے یہ سورج کا ڈوبنا اور کسی کے لیے نہیں تیرے لیے ہے چاند کا نکلنا تیرے لیے ہے میں نے رب قدیر فرماتا ہے میں نے رات کو بنایا تیرے لیے میں نے دن کا اجالا پیدا کیا تیرے لیے کبھی دن کو گھٹایا تیرے لیے کبھی رات کو بڑھایا تیرے لیے تو کبھی میں نے برعکس کیا تیرے لیے پتہ کیوں چلا میرا رب
فرماتا ہے تیرے چہرے پر تو عطا فرمائی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں نے تیرے چہرے پر دو آنکھیں عطا فرمائی چاہتا تو ایک آنکھ عطا دے دیتا لیکن تیرے چہرے پر دو آنکھیں کھپتی ہے ایک آنکھ سے پھوڑا لگتا میں نے تیرے چہرے پر منہ بنایا اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے بے شمار نعمت عطا فرمائی اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے او مرد مجاہد رب قدیر نے تجھے زبان عطا فرمائی زبان پر نورانیت عطا فرمائی سینہ دیا وہ سینہ جو عشق رسول کا کیڑا بنا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی محبت میں جان دے دی مصطفیٰ کی محبت میں جینا سکھا دیا مصطفیٰ کے عشق میں چلنا سکھا دیا مصطفیٰ کے عشق میں بولنا سکھا دیا مصطفیٰ آپ کے لیے زندگی ہے آپ کے لیے بندگی ہے آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کے لیے سلیقہ ہے یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ آپ ہی کے لیے زندگی ہے آپ ہی کے لیے بندگی ہے میرا چلنا آپ سے ہے میرا بولنا آپ سے ہے میری گفتگو میں آپ ہے میرے معیار میں آپ ہے میری زندگی میں آپ ہے میری شان میں آپ ہے میری شوکت میں آپ ہے یا رسول اللہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں تاجپور کے لوگوں تدبیر تو کرنا آج تاجپور کے اندر میں بیٹھا ہوں مصطفیٰ آپ کا صدقہ بولنا آیا آپ کا صدقہ لسان سے تاثیر تھی آپ کا صدقہ ختم رسول کی وجہ سے اللہ نے کیا نہیں عطا فرمایا اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ رب نہیں پوچھے گا رب ایک ایک بات کے بارے میں پوچھے گا دیکھنے کے بارے میں پوچھے گا بولنے کے بارے میں پوچھے گا زبان کے بارے میں پوچھے گا ہلنے کے بارے میں پوچھے گا چلنے کے بارے میں پوچھے گا میرا رب قرآن میں کہتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ تو بے خبر مت رہنا رب قدیر ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا کیا مصطفیٰ کی ولادت پر خوش تھا کہ نہیں مصطفیٰ کی ولادت پر تو نے اپنے روپیے کو اٹھانا رات اپنے لیے اٹھایا کہ نہیں مصطفیٰ کی محبت میں جیتا تھا نہیں اتنا کچھ عطا کیا رب فرماتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ محبوب میں نے اتنا عطا کیا مومنوں کو ایمان دے دیا جان دے دی عزت دے دی شان دے دی شوکت دے دی یہاں تک محدود نہیں مصطفیٰ تمہارا غلام بنا دیا اور یہاں تک محدود نہیں تمہاری وجہ سے اس پوری کائنات کو رب کہتا ہے میں نے اپنی رحمتوں سے گھیر دیا ہے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ذیشان رضا نعیمی صاحب قبلہ بھولنا مت میرے بھائی دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے اور محمد کہتے کہتے تم نکل جائے دل عشق نبی میں اس لیے کہ جو نبی کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں قسم خدا کی زندہ ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ کے عشق میں ہی مرنا ہے یاد رکھیں محترم حضرات یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے اب تو ایسے رہتے ہیں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ اتنے خاموش ہیں ارے میرے بھائی بولیے گا ضرور بولیے گا اور میرے لیے نہ بولیے گا مجھے منانے کے لیے نہیں آمنہ کے لال کو منانے کے لیے بولیے گا اور میرے تمہارے بولنے سے نہیں ہوتا کچھ کہ مصطفیٰ ہم تمہارے ہیں قسم خدا کی بات تو جب بنے نبی کہتے تو ہمارا ہے ایسا بنو اپنے معیار کا ایسا بناؤ کہ رسول دو جہاں کے لیے آج کہہ دیتا ہے صاحب نبی میرے خواب میں آ جا مصطفیٰ میرے گھر میں آ جا ارے آقا تو ہر جگہ آ سکتے ہیں مصطفیٰ اگر ارادہ کر لینا تو فقہا فرماتے ہیں ارادے کے ساتھ جسم کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اللہ کو بغیر ارادے کے اس کے جلوے ہر شے میں ہے مگر محترم حضرات خیال ہے کیا دل بھی ایسا ہے تیرا کہ مصطفیٰ تیرے خواب میں آ جائے آنکھیں ہیں ایسی گھر ہے تیرا ایسا نہیں ہے پہلے گھر کو اس لائق بنا زبان کو اس لائق بنا آنکھ کو اس لائق بنا قسم خدا کی دل ایسا نہیں ہے مصطفیٰ کیسے خواب میں آ جائیں گے میرے مرشد نے کہا تھا زندگی نبی کے لیے گزار مصطفیٰ ضرور آ جائیں گے اور کہتے ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے سبحان اللہ زندہ باد بہت بہت ماشاءاللہ زندہ باد دیکھو علماء کی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ہمارے بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ان کی بھی محبت ہے اور سب ان کی عزت کیا کرو
یہ بڑی تقریب بلکہ مسند رسول پر بیٹھنے والے ہوا کرتے ہیں. کیوں بار بار اس سے مار رہا اس میں لگا ہوا ہے انسان. میں کہتا ہوں قسم خدا کی اپنے بارے میں سوچ. ہاتھ میں لگ رہا اور صاحب اپنا دینا چاہیے. سست نہ بیٹھے. تمہارا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے مولانا کیا ہو گیا سال بھر سوتے ہیں آج جاگ بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور اگر تم بولنا جانتے ہو تو آج ثابت کر دو کہ مولانا ذیشان تم بولنا جانتے ہو, تم میں بولنے کی حکمت ہے. تو دیکھو ہم میں سننے کی حکمت موجود ہے, سننے کی صلاحیت موجود ہے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. پہلے حال زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے گفتگو کا آگے حصہ پیش کرتا ہوں. عاشق نے کہا یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے. اور علماء کے بھی توجہ چاہوں گا, ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, لیکن ہاں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق بار بار بھی ذکر اگر ریپیٹ کیا جائے تو مومن کو فائدہ ضرور دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن کو قرآن فائدہ دیتا ہے. بچوں کو قرآن پڑھ کے سکھایا کرو, قرآن کے بارے میں درس دیا کرو. ہم نے لوگوں میں کیا سمجھ لیا جانتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ لیا, کیا سمجھ لیا؟ میتوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. بس میت میں قرآن یاد آ گیا, شادی پہ تو کبھی نہیں آیا. کیوں بھائی؟ یہ تو دوغلا پن ہے. ایمانداری کے ساتھ کتاب دوغلا پن نہیں ہے. بالکل دوغلا پن ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ نوجوان بول رہے ہیں اللہ قبول فرمائے بھائی, دوغلا پن ہے جی بھائی. خوشی میں بھی قرآن پڑھو, غم میں بھی قرآن پڑھ لیا کرو. اور ہمیں اگر کوئی درس و سرور کی محفل سے جاتا ہے بیان کر دو, تو تیری درس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہم تو نبی کو غم میں بھی یاد کرتے ہیں, خوشی میں بھی یاد کر لیتے ہیں. زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں پریشان ہم اس بات پر نہیں ہے, بلکہ ہم تو ہمیشہ قرآن کو پڑھتے ہیں. اور اللہ قرآن میں تو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پریشان مت ہونا ہر خشکی کی اور ہر طریقے کی چیز. اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن میں رکھ دیا ہے, قرآن کو پڑھو تو صحیح. رب کہتا ہے مصطفیٰ تجھے پیدا کیا مگر تیرے ساتھ میں نے قرآن بھی دیا ہے, اور تیرا جواب نہیں اسی طریقے سے قرآن کا جواب نہیں. تو بے مثال ہے, قرآن بھی بے مثال ہے. مصطفیٰ جس طریقے سے تیرا کوئی مثال نہیں ہے, مصطفیٰ اسی طرح سے قرآن کا مثال نہیں ہے, قرآن کا جواب نہیں ہے. قرآن لا جواب ہے, قرآن کتابوں میں لا جواب ہے. مصطفیٰ تجھے نبوت کے خاصے دیے, بہت ساری چیزیں الگ الگ عطا کی, مگر جانتا ہے جب قرآن نازل ہوتا ہے میرے نبی پر, نبی تیزی کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. اعلان ہوتا ہے محبوب قرآن میں جلدی نہ کیا کر یا رسول اللہ. میرے نبی عرض کرتے ہیں پروردگار بھول جاؤں گا. رب کہتا ہے نہیں بھولے گا, اس لیے کہ قرآن دینا جانتے ہیں, قرآن کو سینے میں اتارنا بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. پریشان مت ہو, قرآن کو اتارنا جانتے ہیں. یہ کہ محبوب اوروں کو کتابیں دی ہے, اوروں کو صحیفے دیے, اوروں کو بھی کتابیں دی, مگر ان کی ذمہ داری نہیں لی, ان کی گارنٹی نہیں لی. مگر محبوب تجھے قرآن دیا, وہ قرآن دیا جب تک رحمان رہے گا تجھ میں نازل ہونے والا قرآن رہے گا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی ذیشان رضا نعیمی. محبت کے ساتھ یہ بتانا جو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ قبول فرمائے. آمین. قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. محترم حضرات, یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے, اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. اور نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا علی بولے, نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا علی بولے. اگر میرے سرکار اگر سورج نکل جائے تو اچھا ہے, میرے سرکار اگر سورج نکل جائے تو اچھا ہے. یہ لوگ نبی کے عشق میں جیتے تھے, نبی کے عشق میں مرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک گورنر بنا دیا, ان کو چلے گئے, دسترخوان بچھا دیا, بڑے بڑے ادیب اور فصیح لوگ تھے موجود. دسترخوان پہ لقمہ گر گیا, اٹھا کر کے کھا لیا. اب دوسرے صحابی کو شرمندگی محسوس ہوئی, کہا حضور کیسا کر رہے ہیں, دسترخوان سے اٹھا کر کھا. کیوں بھائی کھانا ناجائز ہے؟ کہا ناجائز تو نہیں ہے مگر اٹھانا نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں اٹھاؤ؟ کہا حضور کیوں اٹھا رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں, تم گورنر ہو. ارشاد فرماتے ہیں سن لے, میں مستقبل یہ جو دولت, یہ شہرت, یہ عزت ہے نا, نبی کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ میں ان بے وقوفوں کے, بے وقوف کہتے ہیں منافقوں کو, یہودیوں کو کہتے ہیں, میں ان بے وقوفوں کے چکر میں کیا مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں, مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں. قسم خدا کی عاشق نے کہا تھا میں تخت تاج پھر ہم دینار چھوڑ دوں, ممکن نہیں مدامن سرکار چھوڑ دوں. دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستوں ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں.